السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 29 لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر پچھلے ہی لیکچر کا جو ٹاپک تھا کیپٹل بجٹنگ اسی کی کنٹینیوشن ہے. لیکن پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی کیپٹل بجٹنگ کے کرائٹیرین یا ٹیکنیک یا سلیکشن کا کرائٹیرین جو ہے مختلف کرائٹیرین ان پہ فوکس کیا تھا. لیکن آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ فوکس ہم کر رہے ہیں آن دی ڈسکشن آف کہ ہمارے کیش فلوز جو ہیں جو کہ ان ٹیکنیکس کی کیلکولیشن میں یوز ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس سلسلے میں ہم جو ہے کیا کریں گے, بات کریں گے کیش فلوز کے, پروجیکٹ کی کیش فلوز کی, پھر انکریمنٹل کیش فلوز کے, اور دین ان کیش فلوز کو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں ٹو پریپیئر دی گراؤنڈس فار دی ڈیسیشن میکنگ. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. تو پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے ان میں سے ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن کس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس اور ان کی سلیکشن اور ایویلویشن. کہ لانگ ٹرم بیسس میں جب بھی فرم نے اپنے فنڈز کی کمٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرنی ہے, اپنے فنڈ یوز کرنے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کیا کیا سلیکشن کرائٹیرین جو ہیں وہ موجود ہیں. اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے ویری سمپل میتھڈ پے بیک پیریڈ میتھڈ. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ پے بیک کے بعد ہمارے پاس جو ہے ٹائم ویلیو آف منی کو یوز کرتے ہوئے سرٹن کرائٹیرین ہے جس میں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن, نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ پروفیٹیبلٹی انڈیکس. اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ سائڈ پہ بھی ہم نے ایک کرائٹیریا کی بات کی تھی اور وہ کرائٹیریا تھا ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کا. تو آج میں پھر چاہوں گی کہ تھوڑا سا ان کو ہم ایک اوور ویو کر لیں اس سے پہلے کہ ہم ان کرائٹیریا میں جو کیش فلوز کے ایسٹیمیٹ یوز ہوئے تھے ان کے بارے میں ڈسکشن کریں. تو پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے نارملی از ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر فرم جو ہے اپنی انیشیل کاسٹ جو ہے وہ ریکور کر لے گی, کہ جو فیوچر کیش فلوز ہیں ان کو ہم اگر ایڈ اپ کرتے چلے جائیں تو کتنے عرصے کے بعد ہماری اوریجنل انویسٹمنٹ یا کاسٹ آف دی پروجیکٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی. اس سلسلے میں ہمارا کرائٹیریا کیا تھا فار دی سلیکشن آف دی پروجیکٹ, کہ اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ فرام اے پروجیکٹ کمپیئرڈ ود ایک ہمارا پری ڈیسائیڈڈ اسی طرح کے پروجیکٹس پہ بیس کرتے ہوئے پے بیک پیریڈ ہے, اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ فرام دی پروجیکٹ از شارٹر دین دیٹ ٹارگیٹ or the pre-decided or the benchmark payback period method, so we will accept the project. اور اگر وہ جو ہے ہمارا calculated payback period method for the project is longer than the benchmark payback period, then we will reject the project. اس کے advantages ہیں ease of calculation and currently firms جو ہے اپنے small size projects کے لیے payback period method کو use کر رہی ہیں. لیکن اس کے سرٹن ڈرا بیکس بھی ہیں, ویکنیسز بھی ہیں, جس میں ہے ٹائم ویلیو آف منی کو اگنور کر دیتا ہے, رسکینس آف دی کیش فلوز کو کور نہیں کرتا, اینڈ کیش فلوز جو کہ آ رہے ہیں آفٹر دی پے بیک پیریڈ میتھڈ ان کو اگنور کر دیتا ہے. بٹ ڈسپائٹ آل آف دیز ڈرا بیکس اینڈ ویکنیسز, پے بیک پیریڈ میتھڈ از کرنٹلی بینگ یوزڈ بائی دی فرمز whether the small size or the large size in the acceptance or the rejection of the long-term investment decisions. دوسری طرف ہم آتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کا, جو کہ اوور کم کر لیتے ہیں پے بیک پیریڈ میتھڈ کی ایک ویکنیس کے ٹائم ویلیو آف منی کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو اس میں جو کامنلی یوزڈ کرائٹیرین ہے دیٹ از نیٹ پریزنٹ ویلیو. نیٹ پریزنٹ ویلیو کو سمپلی ہم یہ کہیں گے کہ اگر مارکیٹ ویلیو is greater than the cost, so we should accept the project. It will add value
to the firm. Calculation میں جب ہم جاتے ہیں تو how do we calculate the net present value is کہ ہم ایک پروجیکٹ کے فیوچر کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیوز لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو لا رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹوڈے، اور پھر اس میں سے ہم جو کیپٹل کاسٹ ہے، جو انیشیل کیش آؤٹ فلو ہے، اس کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں، اور جو ریزلٹنگ فگر ہے دیٹ از نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو اگر ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو از پازیٹیو وی شوڈ ایکسپٹ دی پروجیکٹ. If the net present value is negative, we should reject the project. And if the net present value is 0, then we should be indifferent. Net present value کے بعد ہمارے پاس ایک اور کرائٹیریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں internal rate of return, which is closely related to the net present value, of course. یہ بھی time value of money کو consider کرتا ہے. Formally اگر ہم کہیں کہ what is the internal rate of return, تو internal rate of return is a discount rate جو ہمارے future cash flows کی present value کو برابر کر دیتا ہے current cost کے، یا in other words یہ وہ discount rate ہے جو کہ project کی non PV کو یا net present value کو 0 کر دیتا ہے. اب نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی نیگیٹو پازیٹیو نمبر کے ساتھ سلیکشن دے دیتی ہے، لیکن جب ہم IRR کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو یوز دی ہٹ اینڈ ٹرائل بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو دو ویلیوز کو برابر کرے گا. اب اس میں سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے کہ وی ہیو اے بینچ مارک ریٹ آف ریٹرن. اگر ہمارے پروجیکٹ کا کیلکولیٹڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن از گریٹر دین دیٹ بینچ مارک rate of return, we will accept the project. اور اگر ہمارا calculated internal rate of return is less than the benchmark rate of return, تو we'll reject the project. Most of the time جب ہمارے cash flows are conventional in the sense کہ ہماری cash outflow جو ہے یا cost of the project جو ہے that only occur at the beginning of the project, اور اس کے بعد for the entire life of the project ہمارے cash flows جو ہیں positive ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنونشنل کیش فلوز. تو جب ہمارے کیش فلوز کنونشنل ہوں، اور دوسرا سینیریو کیا ہے جب ہمارے پروجیکٹس میوچلی ایکسکلوسیو ہوں، یعنی ہم نے ایک پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے آؤٹ آف دی اویلیبل آلٹرنیٹیو پروجیکٹس. تو ان دونوں سینیریو میں ہمارے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اتنے بہتر ریزلٹس نہیں دیتا. اس صورتحال میں جب ہمارے پاس میوچلی ایکسکلوسیو اور نان کنونشنل کیش فلوز ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیٹ پریزنٹ ویلیو کرائٹیریا یوز کرنا چاہیے. لیکن اگر پروجیکٹس انڈیپینڈنٹ ہوں، ایک دوسرے کے اوپر ان کا سلیکشن بیس نہ کر رہا ہو، ایکسپٹینس اور ریجیکشن آف دی ون پروجیکٹ از ناٹ بیسڈ آن دی ایکسپٹینس اور دی ریجیکشن آف دی ادر پروجیکٹ، اور ساتھ ساتھ ہمارے کیش فلوز کنونشنل ہو تو NPV اور IRR ہمیں دونوں سیم ریزلٹ دیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس کی. پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے وہ بھی بیس کرتا ہے ہمارا ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کے ہی اوپر، لیکن اٹ از اے ریشو. انڈیکس از آلویز اے ریشو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیکس ہمیشہ از اے ریشو آف ٹو نمبرس. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز جو ہیں آف دی پروجیکٹ اس کی ریشیو لیتے ہیں ٹو دی کاسٹ آف دی پروجیکٹ، اینڈ دیٹ از آر پروفیٹیبلٹی انڈیکس. If our profitability index is greater than 1, we will accept the project, and if our profitability index is less than 1, we will reject the project. اب profitability index جو ہے closely relate کرتا ہے to the net present value. جب ہمارا profitability index is greater than 1 تو ہماری net present value جو ہے وہ positive ہوتی ہے، اور جب ہمارا profitability index is less than 1 تو ہماری net present value جو ہے وہ negative ہوتی ہے. However, جب ہمارے projects جو ہے وہ mutually exclusive ہوں تو اس سینیریو میں ہمیں profitability index کی بجائے net present value criteria جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. اینڈ فائنلی ہم بات کرتے ہیں ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن
AAR. This criteria اور this ratio جو ہم calculate کرتے ہیں to evaluate an investment project is based on the accounting information. اور اس accounting information میں ہمارے پاس کیا ہے کہ it is a ratio of the net profit to the book value of the firm. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نیٹ انکم ہماری کہاں سے آ رہی ہے؟ فرام دا انکم اسٹیٹمنٹ. اینڈ دا بک ویلو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیلنس شیٹ سے. ان دونوں کی ریشیو جو ہمیں نمبر دیتی ہے دیٹ از ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. ہمارا سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بینچ مارک ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن موجود ہے. تو اگر ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس بینچ مارک کے ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن سے زیادہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن دے رہا ہو تو ہم ایکسپٹ کریں گے پروجیکٹ. اور اگر ہمارے پروجیکٹ کا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن از لیس دین دی بینچ مارک اکاؤنٹنگ ریٹرن تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ تو تھے ہمارے مختلف انویسٹمنٹ کرائٹیرین. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے لیکچر میں کہ امپیریکلی ہم فیلڈ میں جائیں اور ٹیسٹ کریں اور دیکھیں کہ ان پریکٹس جو ہیں کون کون سی ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری popularity of the internal rate of return and the net present value has gone up in comparison to the payback period method. Initially جو ہے payback period method was very commonly used one اور وہ سب سے زیادہ یوز ہو رہا تھا. لیکن ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور نیٹ پریزنٹ ویلو جو ہے وہ زیادہ یوز ہونا شروع ہو گیا اور ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ از اسٹل ان یوز بٹ اٹ از آن نمبر 3. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایز آف ایئر 2000 ہم نے انالائز کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہے یوزیج اور کس طرح فارمز جو ہیں وہ ڈیسیژن کرتی ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے. تو اس میں ہم نے فارمز کو ڈیوائڈ کر دیا اسمال فارمز اینڈ لارج فارمز میں. یہ دیکھا کہ ویدر دی فارم از اسمال اور لارج دونوں ہی صورتحال میں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن LNPV ٹاپ پہ ہیں. ان کا یوزیج جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہمارا آیا پے بیک پیریڈ میتھڈ. تو یہ ساری ڈسکشن جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے اسی ہی ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے لیکن ہم نے اس کی ایک اور آسپیکٹ کو دیکھنا ہے. اور وہ کون سی آسپیکٹ ہے؟ وہ آسپیکٹ ہے کہ ان ساری ٹیکنیکس کو جب ہم یوز کر رہے تھے ہماری بیسس کیا تھی، ہماری مین ان پٹ کیا تھی، سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن کیا تھی جو ہم نے یوز کی اپنی ڈیسیژن میکنگ میں. اور وہ تھی ہمارے فیوچر کیش فلوز. کہ کیش فلوز جو ہیں وہ بیس تھے اور ان کیش فلوز کے اوپر بیس کر کے ہم نے مختلف ٹیکنیکس یوز کی اور فائنلی ہم نے پروجیکٹ کی ایکسپٹینس اور ریجیکشن کے بارے میں ڈیسیژن کیا. تو آج کے ہم لیکچر میں انہی کیش فلوز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. اور صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں آج کے لیکچر کے اندر کہ ہم سب سے پہلے جو ہے پروجیکٹ کے کیش فلوز کی بات کریں گے، پھر انکریمنٹل کیش فلوز کی بات کریں گے اور فائنلی پروفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی بات کریں گے. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پروجیکٹ کیش فلوز سے. اب اس میں ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں، وی آر میکنگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیژن اور دی کیپیٹل بجٹنگ ڈیسیژن. لیکن فوکس ہمارا کس چیز پہ ہے؟ فوکس ہے ہمارا کیش فلوز کے اوپر. تو وی شیل ناؤ spread the numbers for a proposed investment or project and based on those numbers make an initial assessment about whether or not the project should be undertaken. Moreover, we will focus on the process of setting up a discounted cash flow analysis. جب ہم ایک پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دی کیش فلوز ریلیٹڈ ٹو دی پروجیکٹس. آج کے لیکچر میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کی کیش فلوز کو بیس بنانے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیش فلوز کس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم سیٹ اپ کرتے ہیں گراؤنڈ.
اور اس صورتحال میں جب ہم ایک پروجیکٹ کو پرپوزڈ انویسٹمنٹ پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اٹینشن کس کو دیتے ہیں؟ اسپیشل اٹینشن از پیڈ ٹو دی ریلیونس آف دی انفارمیشن اویلیبل فار ڈیسیشن میکنگ. کہ ہم سب سے زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں کہ کون سے کیش فلوز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہے ان میکنگ دی انویسٹمنٹ ڈیسیژن. تو اس سلسلے میں ہمیں ریلیونٹ کیش فلوز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سے کیش فلوز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. ریلیونٹ کیش فلوز جو ہیں وہ ہیں جو کہ ریلیونٹ کیش فلوز فار اے پروجیکٹ از اے چینج ان دا فرمز اوور آل فیوچر کیش فلو that comes about as direct consequences of the decision to take the investment. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیونٹ کیش فلوز کیا ہیں؟ ہمارے ریلیونٹ کیش فلوز وہ ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ کیش فلوز ہیں فرم کے، ان میں چینج لے آئیں. ان میں کتنی چینج آتی ہے وہ ہمارے کیش فلوز ریلیونٹ ہیں فار دس پرٹیکولر پروجیکٹ. اگر ہم اس کو ایک اور طرح سے بھی ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرمز کے کیش فلوز بفور ٹیکنگ دی پروجیکٹس اینڈ دین فرمز کے کیش فلوز آفٹر انڈر ٹیکنگ دی پروجیکٹس. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ریلیونٹ کیش فلوز جو ہیں، ہم بفور اینڈ آفٹر ہی کے ٹرم میں اگر بات کریں تو کیا ہے؟ چینجز ان دی کیش فلوز. اور ان ہم چینجز ان دی کیش فلوز کو کہیں گے انکریمنٹل کیش فلوز. اب جو ہمارے انکریمنٹل کیش فلوز ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں؟ دی انکریمنٹل کیش فلوز فار پروجیکٹ ایویلویشن کنسسٹ آف اینی اور آل چینجز in the firm's future cash flows that are direct consequence of taking the project. کہ ہمارے فرم کے جو ٹوٹل کیش فلوز ہیں ان میں جو چینج آتی ہے آفٹر انڈر ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ تو دیٹ از نون ایز دی انکریمنٹل کیش فلو. اس کے ساتھ ہم ایک اور پرنسپل کی بھی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈ الون پرنسپل. اب یہ اسٹینڈ الون پرنسپل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ٹو ایویلویٹ دی انکریمنٹل کیش فلوز. اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دی assumption that evaluation of a project may be based on the project's incremental cash flows leads to a situation جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا analysis for the project as a mini firm، کہ ہم اس کو stand alone as a separate identity رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو کیش انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز ریلیٹ کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور انہی کی بیسس کے اوپر ہم جو ہے اپنے ڈیسیشن جو ہے وہ کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیش فلوز پروجیکٹ کے ہیں کیا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو پروجیکٹ کے کیش فلو ہیں ہم اس کو میئر کس طرح کرتے ہیں انکریمنٹل کی سینس میں. اور جب ہم انکریمنٹل کی سینس میں میئر کر رہے ہیں تو وی یوز دی اسٹینڈ الون پرنسپل ٹو میئر دی انکریمنٹل کیش فلوز. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کیش فلوز کو انکریمنٹل کیش فلوز کو جو ہے وہ میئر کر لیتے ہیں، بٹ دیر آر سرٹن ایشوز جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم ریلیونٹ کیش فلوز کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز. سب سے پہلا ایشو ہے ہمارے پاس سنک کاسٹ کا، اور ان ایشوز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. پر پہلے ہم لسٹ آف دی ایشوز کی بات کرتے ہیں کہ پہلے ہمارا ہے سنک کاسٹ کا ایشو. اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ایشو ہے ہمارے اپرچونٹی کاسٹ کا. اپرچونٹی کاسٹ کے بعد ہم بات کریں گے سائڈ ایفیکٹس کے، کہ پروجیکٹ جب ہم لیتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اینڈ دین وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل، دین دی فائنانسنگ کاسٹ آف دی پروجیکٹ، and finally there are certain issues which cannot be categorized in this list. تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں سنک کاسٹ کا. پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ڈیفائن کر لیں کہ سنک کاسٹ ہوتی کیا ہے. اب سنک کاسٹ جو ہے ایک ایسی کاسٹ ہے once you have incurred the cost we cannot recoup that. پروجیکٹ کی ریلیونس سے ہم بات کریں گے کہ یہ ایسی کاسٹ ہے کہ جو آپ نے انکر کی اور اس کے بعد چاہے آپ پروجیکٹ انڈر ٹیک کریں یا پروجیکٹ کو انڈر ٹیک نہ کریں
that cost is not recoverable. اس لیے پروجیکٹ کی کاسٹنگ میں ہم سنک کاسٹ کو شامل نہیں کرتے. عام سادہ لفظوں میں اگر میں سنک کاسٹ کی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں تو آئی کین گیو یو این ایگزامپل کہ سپوز آپ اپنی ایف اے ایف ایس سی وٹ ایور انٹرمیڈیٹ ڈگری کے بعد بیچلرس ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. یو ہیو 4-5 آپشنس, کالج اے, بی, سی اینڈ ڈی. آپ اپنی ساری آپشنس کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں. یو بائی دی پراسپیکٹسز آف آل آف دیز کالجز اے, بی, سی اینڈ ڈی. جب آپ نے پراسپیکٹس پرچیز کی تو یو ہیو اسٹارٹیڈ دی پروجیکٹ آف گیٹنگ دی ایڈمیشن. اب ان ساروں پراسپیکٹس پہ آپ نے کچھ نہ کچھ خرچہ کیا ہے, لیکن اب سپوز آپ کالج سی جو ہے اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. اے, بی اور ڈی میں آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا, لیکن اے, بی اور ڈی کی پراسپیکٹس پہ جو آپ نے خرچہ کیا ہے دیٹ از دی سنک کاسٹ, اٹ از ناٹ ریکوریبل. تو یہ ہے بیسک ایسنس آف دی سنک کاسٹ. اسی طرح اگر ہم پروجیکٹ کی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو کنسلٹنٹ کی فی فار ایگزامپل, کہ کنسلٹنٹ کو جب ایک پروجیکٹ دیتے ہیں فار ایویلویشن کہ وہ آپ کو رپورٹ بنا کے دے, اس کو جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کنسلٹنٹ آپ کو کہے کہ پروجیکٹ از ناٹ ورتھ انڈر ٹیکنگ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسلٹنٹ آپ کو یہ کہے گو ہیڈ اینڈ انڈر ٹیک دی پروجیکٹ. دونوں ہی صورتوں میں ہمارے پاس جو کنسلٹنٹ کی فی ہے دیٹ از اے سنک کاسٹ. دوسرا ایشو آتا ہے ہمارا, اینڈ دی سیکنڈ ایشو از ریلیٹڈ ٹو دی اپرچونٹی کاسٹ. اگر ہم اس کو فارملی ڈیفائن کریں سمپل, تو ہم یہ کہیں گے کہ اپرچونٹی کاسٹ از دی ویلیو آف دی بیسٹ آلٹرنیٹو گیون اپ ٹو انڈر ٹیک دس پرٹیکولر پروجیکٹ. دس از آر اپرچونٹی کاسٹ. فارملی اگر ہم کہیں تو وی ہیو دی ڈیفینیشن, دی موسٹ ویلیویبل آلٹرنیٹو دیٹ از گیون اپ اف اے پرٹیکولر انویسٹمنٹ از انڈر ٹیکن. اب ہم اس میں ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کوئی پروجیکٹ لینا چاہتے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ میں آپ جو لینڈ یوز کر رہے ہیں وہ آلریڈی آپ نے پرچیز کی ہے 4-5 ایئرس بیک. اب اسی لینڈ کے اوپر سپوز آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی اپارٹمنٹ بلڈنگ. آپ نے لینڈ پرچیز کی 100,000 کی 4 سال پہلے. اب جب آپ اس پہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, دس از ون آلٹرنیٹو. ایک اور آلٹرنیٹو ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک فیکٹری بنا لیں. اگر آپ کا آلٹرنیٹو انڈر کنسیڈریشن ہے کہ فیکٹری کی بلڈنگ بنا لیں, تو آپ کون سا آلٹرنیٹو گیو اپ کر رہے ہیں؟ آپ گیو اپ کر رہے ہیں بلڈنگ دی اپارٹمنٹ بلڈنگ آن دیٹ لینڈ. سو اپرچونٹی کاسٹ آف building a factory on the land is in terms of the best alternative given up, which is constructing an apartment building on the same land. اب اس وقت جب آپ اس کی کاسٹ کی بات کریں گے تو کیا ہوگی؟ کیا $100,000 is the cost of the land جو کہ 4 سال پہلے آپ نے پے کی تھی؟ تو آنسر از نو, کیونکہ وہ تو 4 سال کی پہلے کی بات ہے. آپ جو لیں گے آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لیں گے. سو دی مارکیٹ ویلیو آف دی بیسٹ آلٹرنیٹو گیون اپ بیسیکلی از دی اپرچونٹی کاسٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ اکاؤنٹنگ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں ہم ایکسپلیسٹ کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے پے کر دی. اب جو اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے وہ ہم نے اس وقت پے نہیں کی, کچھ عرصہ پہلے پے کی ہے. اس لیے جب ہم پروجیکٹ کے سلسلے میں ریلیونٹ کیش فلوز کی بات کریں گے تو ہماری کاسٹ میں یا کیش آؤٹ فلو میں اپرچونٹی کاسٹ بھی شامل ہوگی. دس از اے ریلیونٹ کاسٹ, کیونکہ اگر آپ اپنی بلڈنگ یوز نہ کرتے, اپنی لینڈ یوز نہ کرتے, تو آپ کیا کر رہے ہوتے؟ آپ مارکیٹ سے پرچیز کرتے لینڈ اور اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی. اس لیے فرام دی کیپٹل بجٹنگ پوائنٹ آف ویو, جیسے ہم نے سنک کاسٹ کی پہلے بات کی تھی, تو سنک کاسٹ از ناٹ ریلیونٹ,
but the opportunity cost is very much relevant. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھرڈ ایشو کی, اور وہ جو تیسرا ایشو ہے ہمارا وہ دیٹ از دی سائڈ افیکٹس. اب سائڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک آلریڈی رننگ بزنس ہے, ایک فرم ہے, جب فرم کوئی نیا پروجیکٹ لے کے آتی ہے تو اس کا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, گڈ اور بیڈ. فرم کے لیے وہ پازیٹیو کیش فلوز دوسرے آلریڈی ایگزسٹنگ جو بزنس ہے اس میں لا سکتی ہے, اور نیگیٹو کیش فلوز بھی لا سکتی ہے آلریڈی ایگزسٹنگ کیش فلوز میں. تو اگر ہماری یہ جو پروجیکٹ ہے, جو پروپوزل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, اگر اس کی وجہ سے ہماری فرم کے ایگزسٹنگ کیش فلوز بڑھتے ہیں تو دے آر کنٹریبیوٹنگ پازیٹیولی ٹو دی ایگزسٹنگ کیش فلوز. اور اگر اس نئے پروجیکٹ کی وجہ سے فرم کے جو ایگزسٹنگ کیش فلوز ہیں اگر ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے, ان کی سیلز کم ہو جاتی ہیں, نیگیٹو افیکٹ ہے, تو اٹ از بیڈ. تو جب ہم کیش فلوز کی بات کرتے ہیں, ریلیونٹ کیش فلوز کی, تو ہمیں سائڈ افیکٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. جس میں ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں, سے کہ وی ٹاکنگ اباؤٹ این آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی. وہ ایک نئی لائن آف پروڈکٹ لے کے آتی ہے, نیا ماڈل, اور اس کی وجہ سے اگر ہمارے ایگزسٹنگ ماڈلس کی سیل کم ہوتی ہے تو ہمارا جو نیا پروجیکٹ ہے ود نیو کار, اس کی وجہ سے ہمارے جو کیش فلوز میں کمی آئی ہے وہ نیگیٹو کیش فلوز ہیں, تو ہمیں ان کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے. اور اگر اس کی وجہ سے اتنی پاپولر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایگزسٹنگ ماڈلس کو بھی زیادہ پرچیز کرنا شروع کر دیا فار واٹ ایور ریزن, تو وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو ہمیں جو ہے اس کو بھی اکاؤنٹ فار جو ہے وہ کرنا چاہیے. فارملی اگر ہم دیکھیں تو وی سے کہ اٹ از ناٹ ان یوزل فار اے پروجیکٹ ٹو ہیو سائڈ اور اسپل اوور افیکٹس both good and bad. For example, sales of a new car by a certain company might come at the expense of the other cars of the same company. This phenomenon is known as the erosion, piracy, or the cannibalism. So the cash flows from the new product line should be adjusted downward to reflect the lost profit on the other lines. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم اس کار کمپنی کی بات لیتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے جو کیش فلوز ہیں ان میں سے جو ایگزسٹنگ ماڈل کے کیش فلوز کم ہوئے ہیں وہ ہم مائنس کر کے ایڈجسٹ کر کے کیش فلوز کو جو ہے وہ رپورٹ کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اروژن اور دی پائریسی اور کینیبلزم آف دی کیش فلوز. اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایک اور ایشو, اور وہ ایشو ہے ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل کا. نارملی a project requires investments in net working capital in addition to the long term assets. کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی جو لانگ ٹرم ہے, لانگ ٹرم بیسس پہ ہمیں جو ہے اسپینڈ کرنا ہے, ایک ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے ایک سرٹن لیول آف دی کیش جو ہے وہ آن ہینڈ رکھنا پڑتا ہے. سرٹن لیول آف دی کیش فلو جب ہمیں آن ہینڈ رکھنا پڑتا ہے تو دی ریکوائرمنٹ از دیئر. اگر ہم پرچیز کرتے ہیں آن کریڈٹ تو ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم سیلس کرتے ہیں آن کریڈٹ تو ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلس بڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر انوینٹری کا اسٹاک بھی رکھنا پڑتا ہے تو ہماری انوینٹریز بڑھ جاتی ہیں. تو پوائنٹ از کہ جب ہم ایک نیا پروجیکٹ انڈر ٹیک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیٹ ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ بھی شامل ہوتی ہیں. کہ جب ہمارے کیش ان ہینڈ کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے, ریسیویبلس بڑھتے ہیں, انوینٹریز بڑھتی ہے, تو وہ ہمارے کرنٹ ایسٹ بڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہماری پیبلس بڑھتی ہیں تو ہمارے کرنٹ لائبلٹیز بڑھ رہی ہیں. تو دونوں کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد لائبلٹیز اینڈ ایسٹس کو وی ٹاک اباؤٹ دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. تو اس لیے جب بھی ہم کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ کے ایسٹیمیٹس کو نیٹ ورکنگ کیپٹل کے ساتھ انیشلی
ایٹ دی ٹائم آف دی اسٹارٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب پروجیکٹ کی لائف ختم ہو جاتی ہے, ہم پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ہمارا وہی نیٹ ورکنگ کیپٹل یعنی کیش ان ہینڈ کی اب ضرورت نہیں, ریسیویبلس کی ضرورت نہیں, انوینٹریز کا اسٹاک کی ضرورت نہیں, پیبلس ختم ہو جائیں گے. تو ہم کیا کریں گے کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل سے کیش فلوز کو اگین ایڈجسٹ کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ لائف. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل کے ساتھ ایٹ دی بگننگ آف دی پروجیکٹ لائف ایڈجسٹ کر رہے ہیں نیگیٹو کیش فلوز کے سینس میں, اور دوسری طرف جب ہم کیش فلو کو پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو نیٹ ورکنگ کیپٹل کے ساتھ کیش فلوز کو اگین ایڈجسٹ کر رہے ہیں بائی ایڈنگ بیک دی نیٹ ورکنگ کیپٹل اماؤنٹ. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ نیٹ ورکنگ کیپٹل کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے دیٹ ریزمبلس ٹو ا لون سچویشن کہ ایٹ دی بگننگ آف دی پروجیکٹ ہم لون لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو ہم وہ لون جو ہے وہ واپس کر دیتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل کا ایشو. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فائنانسنگ کاسٹ کی, کہ جب بھی ہم ایک پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر ٹیک کرتے ہیں تو وی ڈو نیڈ ٹو ٹیک اے لون, اور اس لون کے ساتھ جو ہے کچھ فائنانسنگ کاسٹ ہوتی ہیں, انٹرسٹ ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, پرنسپل کی ری پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اگر ہم نے ایکویٹی سے فائنانس کیا ہے فار ایگزامپل تو اس پہ بھی ہمیں ڈیویڈنڈ دینے پڑتے ہیں, جس کے ہم پچھلے لیکچرز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو ہمارے پاس دو سورسز آف فنڈس ہیں, ایک ہے لون کا اور دوسرا ہے ایکویٹی کا. تو چاہے ہم لون سے فائنانس کریں یا ایکویٹی سے فائنانس کریں, وی نیڈ ٹو سروس میک دی پیمنٹس, انٹرسٹ پیمنٹس کریں یا ڈیویڈنڈ پیمنٹس کریں. تو کوشچن از کہ should these financing costs be part of our relevant cash flows for the project? So the answer is no. Reason being کہ فرم کی equity کتنی ہونی چاہیے, ڈیٹ کتنا ہونا چاہیے, this is a managerial decision. اور اس پہ جو کاسٹ آتی ہے that does not relate directly to this particular project. اس لیے ان کاسٹ کو پروجیکٹ میں شامل نہیں کرنا چاہیے. سو فارملی اگر میں کہوں تو we say we do not include interest paid or any other financing cost like dividend or principal repaid while analyzing a proposed investment, as we are interested in the cash flow generated by the assets of the project. اور یہ جو ہمارے cash flows ہیں, these are the financing cash flows. The mixture of debt and equity a firm actually chooses to use in financing a project is a managerial variable and does not form part of the project evaluation process. اس کے بعد ہمارے ایک دو اور ایشوز ہیں جس کو ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں ادر ایشوز میں. ادر ایشوز میں جو سب سے پہلا ایشو ہے ہمارا دیٹ ریلیٹس ٹو دی کیش فلوز, کہ جب ہم کیش فلوز کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں تو کون سے کیش فلوز کی بات کر رہے ہیں. آر دیز دی اکاؤنٹنگ کیش فلوز اور دی کیش فلوز ان این اکاؤنٹنگ سینس اور دی ایکچوئل کیش فلوز اور دی ایکچوئل آؤٹ فلوز. فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پیمنٹس جو ہیں ڈیفر کر دیتے ہیں, ایسے ایکسپینسز جو ہم نے انکر کیے لیکن ابھی ہم نے ان کی پیمنٹ نہیں کی, تو ایسے کیش فلوز کو جو ہے یا ایسے ایکسپینسز کو ہم انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کر دیتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کا کیش پیمنٹ ابھی نہیں کی. دوسری طرف ریونیو کے سلسلے میں بھی ہمارے پاس یہی سینیریو ہوتا ہے کہ ریونیو ایکریوڈ ارن بٹ ناٹ ریسیوڈ, کہ ہم نے ریونیو جو ہے وہ ارن کر لی لیکن ابھی ہمیں اس کے پیسے نہیں ملے, ان کو بھی ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں آن دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو اکاؤنٹنگ سینس میں جو ہمارے کیش ان فلوز یا آؤٹ فلوز ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز کیش فلوز, رادر جب ہم پروجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ کیش فلوز کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکچوئل کیش فلوز which have been undertaken by the management, جو ہم نے ایکچولی پے کر دیے ہیں کیش آؤٹ فلو, جو ہم ایکچولی ریسیو کریں گے کیش ان فلو.
تو ہم اس سینس میں بات کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آتا ہے دی کنسیڈریشن آف دی ٹیکس. ٹیکس از ون آف دی امپورٹنٹ ایشو. ابھی ہم نے یہ کہا کہ جب ہم کیش فلوز کی بات کرتے ہیں تو ہم پروجیکٹ سے ریلیونٹ کیش فلوز کی بات کریں گے, اور ان ریلیونٹ کیش فلوز کو ہم کیلکولیٹ کریں گے انکریمنٹل کیش فلوز کی شکل میں. اور وہ جو انکریمنٹل کیش فلوز ہوں گے ہمارے, وہ ہوں گے آفٹر ٹیکس کیش فلوز, یعنی دے ول ناٹ بی دی گراس کیش فلوز. رادر اگر ہمارا ٹیکس ریٹ از لیٹس سے فرم از فالنگ ان 34% ٹیکس بریکٹ, تو 34% مائنس کرنے کے بعد آفٹر ٹیکس جو نیٹ کیش فلوز ہوں گے وہ ہم رپورٹ کریں گے, اور انہی کیش فلوز کے اوپر بیس کر کے ہمارا جو ہے انویسٹمنٹ ڈیسیژن جو ہے وہ ہوگا. سو دیز ور سم ادر ایشوز جو کہ ہم نارملی جو ہے اکاؤنٹ فار نہیں کرتے while we are talking about the incremental cash flows. تو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پروجیکٹ کے ریلیونٹ کیش فلوز کون سے ہیں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انکریمنٹل کیش فلوز جو ہیں وہ ریلیونٹ کیش فلوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے بات کی کہ ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے, جس میں بات ہم کر رہے تھے کہ سنک کاسٹ شوڈ ناٹ بی پارٹ آف اٹ, اپرچونٹی کاسٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دس کیش فلوز. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیش فلوز ہیں اس میں اکاؤنٹنگ سینس میں نہیں ہونے چاہیے, دے شوڈ بی ان ایکچوئل سینس, اور ساتھ ساتھ جو ہے آفٹر ٹیکس انکریمنٹل کیش فلوز ہونے چاہیے. اب جب ہمارے پاس کیش فلوز جو ہیں یہ سارے آ گئے, اب ان کو ہم سمرائز کریں گے, کس طرح ان کے بیسس پہ ڈیسیشن کریں گے کہ پروجیکٹ کو ایکسپٹ کرنا ہے یا کہ ریجیکٹ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہم پریپیئر کرتے ہیں, جن کی بیسس پہ ہماری فیوچر پروجیکشنز جو ہیں کیش فلوز کی بیس کرتی ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں اپنے پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی, جو کہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ان ایویلویشن دی کیش فلوز آف a particular project. Pro forma financial statements project future years operations in a summarized format. لیکن ان کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ ان پٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ ان پٹ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ So to prepare these statements we need estimates of quantities like unit sales, selling price per unit, variable cost per unit and total fixed cost. کہ بیسیکلی جب ہم پرفارما اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری ٹوٹل یونٹ سیلز کیا ہے. پھر ان مانیٹری ویلیو لانے کے لیے ہمیں پر یونٹ پرائس چاہیے. کاسٹ سائڈ پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ویریبل کاسٹ کی بات پتہ ہونی چاہیے, پر یونٹ ویریبل کاسٹ کیا ہے, اینڈ دین ہمارے ٹوٹل فکس کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے. دیز آر سم آف دی انفارمیشن. اب اسی کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں. سپوز وی وانٹ ٹو پریپیئر اے سیٹ آف پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فار اے پروجیکٹ فار ND enterprises. In order to do so, we must have some background information. اور وہی بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہمیں یونٹ سیلس چاہیے, پر یونٹ پرائس چاہیے, پر یونٹ ویریبل کاسٹ چاہیے اینڈ ٹوٹل فکس کاسٹ چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم سرٹن ویلیوز ایزیوم کر کے پھر ہم پریپیئر کریں گے پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. So assume sales of 10,000 units per year at the rate of $5 per unit. Variable cost per unit is $3. Fixed costs are $5,000 per year. Project has no salvage value and the project life is 3 years. جب ہم سالویج ویلیو کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سالویج ویلیو از دی ویلیو آف دی پروجیکٹ ایٹ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ. کہ جب پروجیکٹ ٹرمینیٹ کریں تو اس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں یا مشینری وغیرہ اس کی کوئی ورتھ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں سالویج ویلیو. لیکن اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں فار سمپلسٹی کہ پروجیکٹ کی کوئی سالویج ویلیو نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکور اینی تھنگ فرام دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں پروجیکٹ کاسٹ از 21,000, ڈیپریسیشن از $7,000 per year. Investment in net working capital is $10,000. The firm's required return is 20%. The tax rate is 34%. اب یہ ساری وہ انفارمیشن ہے
جن کے اوپر بیس کر کے ہم پہلے پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر بیس کر کے ہم اس پروجیکٹ کے جو ہیں وہ کیش فلوز بنائیں گے اور فائنلی ان کیش فلوز کو ہم ایویلیویٹ کریں گے بائی یوزنگ ڈفرینٹ انویسٹمنٹ کرائٹیریا، جو ابھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی ہے کہ ہمارا پے بیک پیریڈ، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو ہم شروع کرتے ہیں اس انفارمیشن کے اوپر بیس کر کے سب سے پہلے ہماری پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو. تو پرفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ. اب ہماری سیلز کیا ہے؟ سیلز آر 10,000 یونٹس پر ایئر اور سیلنگ پرائس پر یونٹ کیا ہے $5. So we have 10,000 multiplied by 5, $50,000 as the sales. اس میں ہماری ویریبل کاسٹ کیا تھی؟ They were $3 per unit. So the total variable cost کیا ہوئی؟ 10,000 multiplied by 3 is 30,000. Gross profits are 50,000 minus 30,000 is equal to 20,000. ہماری fixed cost per year is 5,000. Depreciation expense is 7,000. اس لیے ہماری ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے دیٹ از 8,000، یعنی 20,000 مائنس 12,000 از اکول ٹو 8,000. اب ہمیں ٹیکسز کیا ہے؟ ٹیکسز آر ایٹ دی ریٹ آف 34%. تو 34% آف 8,000 جو ہے دیٹ از اکول ٹو 2,720. مائی نیٹ انکم کیا ہے؟ دیٹ از 5,280. اب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لائف کیا ہے؟ 3 years. یہ تھی ہماری پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی پروجیکٹڈ بیلنس شیٹس کی، اور یہ بیلنس شیٹ جو ہے ہماری صرف اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی ہے. تو بیلنس شیٹ میں کیا چینجز آ رہی ہیں؟ ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے 10,000. سو دیٹ وی ہیو لسٹڈ 10,000 فار ٹائم پیریڈ 0 to year number 3. نیٹ فکسڈ انویسٹمنٹ جو ہے ہماری 21,000 رائٹ ناؤ، then 14,000 first year and 7,000 and second year. Total ہماری جو ہے right now we need 31,000, then 24,000, 17,000 and finally 10,000 at the end of year number 3. اب یہ تو تھی ہماری پرفارما اور پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دی بیلنس شیٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کیش فلوز کی کہ ہمارے پروجیکٹ کے جو ہیں وہ کیش فلوز کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب ہم نے کیش فلوز کی بات کی تھی، بہت شروع میں جب ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے تھے تو اس کے ہم نے 3 سیگمنٹ کیے تھے. ایک سیگمنٹ تھا ہمارا آپریٹنگ کیش فلوز کا، ایک سیگمنٹ تھا ہمارا کرنٹ کیش فلوز کا، یعنی اور دوسرا تھا کرنٹ کیش فلوز ہمارے جو ہوتے ہیں جو ہم انویسٹمنٹ کے اوپر کرنٹ کاسٹ کی بات کرتے ہیں، اینڈ فائنلی تھا ہمارا انویسٹمنٹس کا. اور وہ جو کرنٹ والا تھا پارٹ دیٹ واز دی نیٹ ورکنگ کیپٹل اینڈ فائنلی فکسڈ. اسی طرح جب ہم پروجیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم انہی ہی 3 سیگمنٹس میں چلیں گے. تو ہم شروع کریں گے اپنے آپریٹنگ کیش فلوز میں. آپریٹنگ کیش فلوز کیا ہے کہ یہ وہ کیش فلوز ہیں جو کہ ریگولر آپریشنز آف دی پروجیکٹ کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں کیا شامل ہوگا اور کیا نہیں شامل ہوگا دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ پروجیکٹ کیش فلوز آر اکول ٹو پروجیکٹ آپریٹنگ کیش فلوز مائنس پروجیکٹ چینجز ان دی نیٹ ورکنگ کیپٹل مائنس پروجیکٹ کیپٹل اسپینڈنگ. اور اس کے بعد فردر ڈیٹیل میں آپریٹنگ کیش فلوز آر اکول ٹو ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز پلس ڈیپریسیشن مائنس ٹیکسز. کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپریٹنگ کیش فلوز کی تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز، اور اس میں سے ہم ڈیپریسیشن جو ہے مائنس کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹیکسز کے ساتھ، ڈیپریسیشن کو ایڈ بیک کرتے ہیں اور ٹیکسز کو جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں. اب اسی فارمولے کو اگر ہم اپنی اس ایگزامپل پہ لگائیں تو ہماری پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ سے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کیا تھی؟ 8,000. ڈیپریسیشن ایڈ بیک کی ہم نے 7,000 اینڈ ٹیکسز جو تھے they were 2,720.
operating cash flows are 12,280. Try to recall کہ ہم operating cash flows میں depreciation کو add back کیوں کرتے ہیں. وہی والا پرنسپل ہمارا جو ہے یہاں آپریٹ ہو رہا ہے کہ depreciation basically is not an out of pocket cost. ہم اس کو پے نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اس میں سے ہم نے ڈپریسیشن کا ایز این ایکسپینس جو ہے وہ مائنس کیا ہے. لیکن جب ہم پروجیکٹ کی کیش فلوز کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ صرف ہمارے ریلیونٹ کیش فلوز جو ہم پے کر رہے ہیں ان ایکچوئل سینس, ناٹ ان این اکاؤنٹنگ سینس, ان کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہم نے جو ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کا ہمارے پاس ویلیو یا فگر ہے اس میں ڈپریسیشن مائنس کی ہوئی تھی, اس لیے ہم نے ڈپریسیشن کو واپس اس میں ایڈ بیک کر دیا کہ اس کے لیے ہم نے کوئی کیش آؤٹ لے نہیں کیا تھا. دوسری طرف جو ٹیکسز ہیں ان کو ہمیں سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وی ہیو سبٹریکٹڈ دیٹ اینڈ وی ہیو دی نیٹ آپریٹنگ کیش فلوز اینڈ دے آر ایکول ٹو 12,280. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے دوسرے دو سیگمنٹس, آپریٹنگ کیش فلوز کے بعد ورکنگ کیپٹل میں چینج اینڈ دین دی fixed investments. So that we have reflected here on this particular slide. Time period 0, which is as of today. ہمارے پاس چینج ان نیٹ ورکنگ کیپٹل ہم نے زیوم کی کہ ہمیں نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اس پہ خرچ کرنا پڑے گا 10,000. تو وی ہیو مائنس 10,000. اور ٹوٹل انویسٹمنٹ کی پروجیکٹ کاسٹ کیا ہے 21,000. تو ٹائم پیریڈ 0 میں ٹوٹل کیش آؤٹ فلو کیونکہ نیگیٹو نمبر جو ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ کیش آؤٹ فلو جو ہے دیٹ از 31,000. فار دی کمنگ ایئرس جو ہے ایئر نمبر 1 ایئر نمبر 2 دونوں میں ہمارا نیٹ آپریٹنگ کیش فلو جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا دیٹ از 12,280. تھرڈ ایئر میں سینیریو چینج ہو جائے گا کیونکہ تھرڈ ایئر میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کی لائف جو ہے وہ 3 سال ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر لینا ہے. تو کیا ہوگا, ایک تو ہمارے پاس آپریٹنگ کیش فلو ہوگا 12,280 کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نیٹ ورکنگ کیپٹل والی فگر ہے وہ ایڈجسٹ ہوگی اور وہ تھی ہماری 10,000. اوور آل ٹوٹل جو ہمارا کیش فلوز فار دی تھرڈ ایئر ہے دیٹ ول بی 12,280 پلس 10,000 فار دی نیٹ ورکنگ کیپٹل چینج از اکول ٹو 22,280. اب ہمارے پاس اس پرٹیکولر آپریٹنگ کیش فلوز میں کیلکولیشن میں دو چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ٹائم پیریڈ 0 جب پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا ہے ہمارا ٹائم پیریڈ جب ہم پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. سو ہمارے پاس یہ سمری کیا کہہ رہی ہے, ناؤ وی نو دیٹ دی فرم مسٹ اسپینڈ 21,000 اپ فرنٹ فار فکس ایسٹس اینڈ انویسٹ این ایڈیشنل 10,000 ان دا نیٹ ورکنگ کیپٹل. سو دی امیڈیٹ آؤٹ فلو از 31,000. دوسری طرف جو ہمارا ٹرمینل ایئر ہے جبکہ ہمارا پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے تھرڈ ایئر, اس میں بھی ہمارے پاس ایک چینج ہے اینڈ دیٹ از کہ جب ہم پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تو جو ہم نے ٹائی اپ کیا ہوا تھا نیٹ ورکنگ کیپٹل میں وہ کیش فلو بھی ریکور ہو جاتا ہے. تو ٹوٹل جو ہمارے آؤٹ فلوز ہیں ان ایئر نمبر 3 جب ہم پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو دیٹ از اکول ٹو ہاؤ مچ کہ ریگولر ہمارے کیش فلوز پلس 10,000 12,280 operating cash flows and 10,000 recovery from the net working capital. So the recovery of the 10,000 tied up in net working capital in the last year will lead to a cash inflow of the same amount جو کہ ہم نے وہ 10,000 ادھر آؤٹ فلو تھا ٹائم پیریڈ 0 میں نیٹ ورکنگ کیپٹل کا, تھرڈ ایئر میں وہی ہمارا کیش انفلو ہو گیا 10,000 کے. جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل میں جو انویسٹمنٹ ہے از جسٹ لائک ا لون کہ دی بگننگ آف دی پروجیکٹ وہ لون جو ہے ہم لیتے ہیں نیگیٹو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لون جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے تو پازیٹیو کیش فلوز ہو جاتے ہیں. اوور آل ہم نے کیا کیا ہے کہ ود دی ہیلپ آف دی پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے وہ کیلکولیٹ کی. آن دی بیسس آف دیٹ اینڈ ود سم ایڈیشنل انفارمیشن, اور وہ ایڈیشنل انفارمیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کیپٹل میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ, اینڈ اپ فرنٹ فکس کاسٹ کی ایکسپینڈیچر یا ٹوٹل لانگ ٹرم کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے
وہ دونوں ملا کے ہمارے ٹائم زیرو پیریڈ زیرو پہ کیش آؤٹ فلو ریفلیکٹ کرتے ہیں وچ از نیگیٹو, اور یہ ہماری کاسٹ تھی. تو یہ نیگیٹو کاسٹ جو ہے بیسیکلی ہماری یہ آؤٹ فلو ہے, اور اسی کاسٹ کے اگینسٹ ہم نے جو آپریٹنگ کیش فلوز ہیں فار ایئر نمبر 1, 2 and 3 ان کو ڈسکاؤنٹ کر کے اپنا فائنل جو ہے وہ کیپیٹل بجٹنگ ٹیکنیکس یوز کر کے ایویلویٹ کرنا ہے پروجیکٹ کو. تو آج کا لیکچر جو ہے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, بیکاز اگر ہم وہ ساری ٹیکنیک یوز کرنے لگے تو ٹائم از ناٹ سفیشینٹ انف کہ ہم ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ ان کیش فلوز پہ لگا سکیں. تو ہم آج کا لیکچر جو ہے یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم انہی کیش فلوز کو لے گے اسی ایگزامپل کے مختلف کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس کے ساتھ ایویلویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کرنا چاہیے یا کہ نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو جیسا کہ ٹائٹل سے ہی آپ کو پتا ہے کہ وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ دی کیپٹل بجٹنگ. لیکن اس سے پہلے لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سے کرائٹیرین جو ہے وہ اویلیبل ہیں ٹو ایویلویٹ اے پرٹیکولر کیپٹل انویسٹمنٹس اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹس. اس میں ہم نے بات کی تھی پے بیک پیریڈ کی, اس میں بات کی تھی IRR کی, اس میں بات کی تھی ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کی, پروفیٹیبلٹی انڈیکس کی. تو یہ ساری ٹیکنیکس تھی ٹو ایویلویٹ. لیکن ایک چیز ہم نے ایزیوم کی تھی اور وہ یہ تھی کہ گیون دی کیش فلوز آف دی پروجیکٹ کہ ہمارا آؤٹ فلو اتنا ہے اور ان فلو اتنا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے انہی کیش فلوز کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کی اور ہم یہ دیکھنا چاہے کہ وہ کیش فلوز ہمارے پاس آتے کیسے ہیں, یعنی بیہائنڈ دی سین کیا چیز ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے پروجیکٹ کے جو کیش فلوز ہیں ہم ریلیونٹ کیش فلوز کو لیتے ہیں, اور ریلیونٹ کیش فلوز کو دیکھنے کے لیے ہم انکریمنٹل کیش فلوز پہ فوکس کرتے ہیں. اور وہ جو انکریمنٹل کیش فلوز ہیں ان میں بھی چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ان ڈیٹیل ڈسکس کرنی چاہیے اور مائنڈ میں رکھنی چاہیے جب ہم کیش فلوز کے بارے میں کیلکولیشنز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ سنک کاسٹ جو کہ ریکوریبل نہیں ہوتی, تو سنک کاسٹ کو ہمیں شامل نہیں کرنا چاہیے. اپرچونٹی کاسٹ کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہمارے جو کیش فلوز ہیں ان میں ادر ایشوز تھے کہ اگر گڈ اور بیڈ افیکٹ ہے تو اس کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے کیش فلوز جو ہیں وہ ہم جب کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس میں اکاؤنٹنگ سینس میں نہیں ہونے چاہیے, رادر وہ ایکچوئل آؤٹ لے کے سینس میں ہونے چاہیے اور آفٹر ٹیکس ریٹرنس ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی ایگزامپل کو ہم ایویلویٹ کریں گے. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.